بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مجلس میں جمع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس مجلس کا سبب جو ہے، اس میں جمع ہونے کا جو مین مقصد ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہو۔ تو محترم ساتھیوں اور معلمین، استاد حمدان اور ان کے علاوہ جو بھی معزز اساتذہ ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مطلب طلاب کے لیے جو قرآن سے منسلک ہیں ان کے لیے ایک ایسا مسابقہ رکھا ہے جس میں مختلف قسم کے سوالات اور معلومات ہے، اور پھر اس کے بعد ایک کمپٹیشن بھی ہے آپس میں، تو تاکہ کیونکہ یہ زندگی کا ایک اصول ہے کہ ہر چیز کو ٹائم دیا جائے، آتے لکل ذی حق حقہ، کہ ہر بات کو اور ہر زندگی کے ہر پہلو کو اس کا اپنا اپنا وقت دیا جائے۔ گیم کو اس کا اپنا وقت، سونے کو اس کا وقت، اور اسی طرح کھانے پینے کو، والدین کو، ہر زندگی کے ہر پہلو کو اس کا اپنا ٹائم دیا جائے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت کھیل، اور یہ نہیں کہ ہر وقت پڑھائی، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت سونا، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت کھانا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی عطا کی ہے، اس کے اصول بھی بتائے ہیں۔ تو ماشاءاللہ تبارک اللہ، شیخ حمدان جو ہے وہ ہمیشہ مطلب اس طرح کے مسابقات کراتے رہتے ہیں تاکہ طلاب جو ہے وہ قرآن پڑھنے میں اور قرآن کی تعلیم میں بورنگ محسوس نہ کریں۔ یہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استاد حمدان کو ایک یہ مطلب خصوصیت دی ہے اس بات میں۔ کبھی ماشاءاللہ ریاضیہ میں مطلب فٹ بال میچ کبھی رکھ رہے ہیں، کبھی کیا رکھ رہے ہیں۔ تو انسان کا تھوڑا بہت ان چیزوں کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے تاکہ دین میں مکمل داخل ہو کے ان چیزوں سے، دین سے نہ ہٹ جائے۔ کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے نا صرف پڑھائی کا نام ہے بس۔ جب اس تشدد میں آ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین بہت شدید اور بہت سخت ہے ہمارا دین، حالانکہ ہمارا دین بہت آسان ہے، دین ہمارا بہت آسان ہے۔ جب یہ مائنڈ میں لے لیتے ہیں کہ دین جو ہے یہ بہت مشکل ہے، تو پھر دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو دین میں بہت قوت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، جو بھی برائی دیکھی چھوٹی چھوٹی ہر برائی سے منع بھی کرتے ہیں، پھر بعد میں ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے اس دین کو چھوڑ دیا مکمل طور پر۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بس ایسی ہے بس۔ تو ہم سب کو یہ ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے ایک مسلمان کو کہ بھئی تحفیظ یا قرآن پڑھنا یا جو بھی مطلب دین سے جو بھی لگا ہوا ہے وہ متشدد ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین نے جو مطلب اس طرح کے جو مسابقات ہیں اور کمپٹیشن ہے اور عید میں ملنا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین میں مباح کیا ہے۔ کچھ چیزیں مباح ہیں جو مطلب جو جائز جو گیمز ہیں وہ دین اسلام میں معلوم ہے، بشرط یہ کہ اس میں ٹائم کا ضیاع نہ ہو، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ آپ پورا دن کھیلتے ہی رہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کل جو پب جی وغیرہ میں کھیل رہے ہیں یا کسی بھی اور گیمز میں کھیل رہے ہیں، سارا دن لے کے بیٹھے رہتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔
اگر آپ کو ضروری کھیلنا بھی ہے تو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اس گیم کو دے دیجیے. فلاں وقت سونے کے لیے، فلاں وقت والدین کے لیے، فلاں وقت پڑھائی کے لیے، اسکول کی پڑھائی کے لیے، یا تھوڑا سا وقت تحفیظ، اتنا وقت تحفیظ کے لیے، قرآن کے لیے. تو ایک مسلمان کو اپنے جو اوقات ہیں وہ ڈیوائڈ اس طرح کرنے چاہیے. اور یہ بھی میں ایک نصیحت کروں گا طلاب کو کہ جو قرآن کی جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، قرآن کی خاص طور پہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی جو زندگی ہے اس میں اپنی جو ڈیلی کی جو لائف ہے، مطلب ڈیلی کی جو روزانہ کی جو زندگی ہے، اس میں اگر وہ تحفیظ سے منسلک نہیں ہے، تحفیظ وہ ختم کر چکا ہے، پھر بھی اسے چاہیے کہ وہ اپنا 1 گھنٹہ قرآن کو لازمی دے. 1 گھنٹہ قرآن کو لازمی دے. جو تحفیظ کے ساتھ ہے اس کو تو زیادہ ٹائم چاہیے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے. جو تحفیظ کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ وہ تو تحفیظ کی حفظ قرآن کی تعلیم میں اسے زیادہ ٹائم دینا پڑے گا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو تحفیظ ختم کر چکے ہیں یا تحفیظ سے نکل چکے ہیں. ان کا تعلق قرآن سے نہیں ٹوٹنا چاہیے. اپنی زندگی میں 1 گھنٹہ 24 آورز میں 1 گھنٹہ قرآن کو دے دیں. 1 گھنٹہ قرآن کو دے دیں. جس طرح دوسری چیزوں کو ٹائم دے سکتے ہیں، 1 گھنٹے سے کچھ نہیں ہوگا. تو اسی طرح میں یہ بھی سب کو نصیحت کرنا یہ بھی پسند کروں گا کہ اس 1 گھنٹے میں جو آپ قرآن کو دے رہے ہیں، اس میں آپ اپنے حفظ کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفظ کرنے کی توفیق دی ہے، چاہے 25 پارے ہیں، چاہے 30 ہیں، چاہے 20 پارے ہیں، چاہے 15 پارے ہیں، آپ ان کی ریویژن پورے ہفتے کے دوران اگر مطلب استاد سے مشورہ کر کے، اپنے استاد سے مشورہ کر کے کہ ابھی میں تحفیظ کے ساتھ منسلک نہیں ہوں تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے، اپنے استاد سے مشورہ کر کے یہ پوچھنا چاہیے کہ جو 30 پاروں کا حافظ ہے اسے 1 مہینے میں 1 ختم کرنا چاہیے، جو 15 کا ہے اسے 2 ہفتے میں 1 ختم کر لینا چاہیے، جو 20 پاروں کا حافظ ہے اسے 20 دن میں، جو 10 کا حافظ ہے اسے 10 دن میں. مطلب اپنے استاد سے مشورہ کر کے قرآن سے تعلق نہیں جوڑنا چاہیے، کیونکہ بغیر قرآن کے اور بغیر دین کے ابھی بہت سے ہمارے اس زمانے میں، یہ جو زمانہ ہے اسے علماء کرام کہتے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا. اور ایسے فتنوں کا دور ہے کہ انسان جو ہے دین کو چھوڑ دینے کے قریب ہے، دین کو بالکل چھوڑ دینے کے قریب ہے. یعنی دین کا تو ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں، بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. اسے میرے خیال سے لبرلزم کہتے ہیں، شاید ایسے کچھ الفاظ ہیں انگلش کے، اگر کسی کو صحیح سے معلوم ہے وہ بتا دے. فیضان، لبرلزم کسے کہتے ہیں؟ شباب کوئی بھی بتا دے. السلام علیکم استاد، اس کا الگ ورڈ ہوتا ہے، لبرلزم نہیں ہوتا ہے. وہ ورڈ بول گئے ہم، کچھ اور ہوتا ہے. 1 منٹ یاد کر کے بتائیں گے استاد. لبرلزم جو میرے ذہن میں ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ دینیہ، یعنی آپ زندگی گزاریں بس آپ کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، دین سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو. آپ ایسے دن گزاریں، ایسی زندگی گزاریں جیسے آپ کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو. تو یہ کیا ہے، یہ کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، کفر کی طرف. تو یہ فتنوں، ہمارا یہ دور فتنوں کا دور ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں، اس دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، یا کوئی بھی کام شروع کر دیں. تحفیظ ہم ایک نہ ایک دن ہم نے تحفیظ چھوڑ دیا مثال کے طور پہ، تو ہمارا تعلق استاد کے ساتھ رہے، ہمارا تعلق دین والوں کے ساتھ رہے. ہماری جو 24 آورز ہیں ڈیلی میں، اس میں 1 گھنٹہ دین کے لیے رہنا چاہیے. باقی دوسرے کاموں کے لیے ہے، لیکن 1 گھنٹہ دین کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو اس جو فتنوں کا جو دور ہے اس سے بچائے، ان فتنوں سے بچائے جو کہ گمراہی لے کے جانے والے ہیں. ہمیشہ یہ انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ گمراہی کی طرف جو فتنے لے کے جانے والے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بچائے. کیونکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ آخری زمانے میں ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ لوگ کفر کی طرف جائیں گے، کفر کریں گے، لوگ اللہ تعالیٰ کا بالکل مکمل طور پہ انکار کر دیں گے کہ اللہ کوئی چیز ہے ہی نہیں اس دنیا میں، مطلب ایسے ایسے فتنے آئیں گے۔ تو اسی بات پر میں اپنا اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے استادوں کے ساتھ، اپنے ایسے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ مطلب ملے رہنے کی توفیق دے، تاکہ ہم ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہیں اور ہم دین کی بھی بات کریں، دنیا کی بھی بات کریں، دونوں باتیں کریں۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔